بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 40واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب الاجارہ پڑھیں گے۔ اجارہ یہ اجرت سے نکلا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اجارہ کی تعریف یہ ہے: بیع منفعۃ معلومۃ باجر معلوم، کہ معلوم منافع کو معلوم اجرت کے بدلے میں بیچنا یا دینا۔ تو اس میں ایک طرف منافع ہوتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہوتی منافع، اور دوسری طرف اس کی اجرت ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، رقم یا کوئی بھی مال ہوتا ہے۔ تو منافع کو مال کے بدلے میں بیچنا یا منافع کو مال کے بدلے میں دینا، اس کو اجارہ کہا جاتا ہے۔ منافع کسی بندے کے بھی ہو سکتے ہیں اور کسی چیز کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے متعلق شریعت کے کیا احکام ہیں، اس کی تفصیل اس باب میں آپ پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں کتاب الاجارتی، یہ اجارہ کا باب شروع ہو رہا ہے۔ الاجارۃ عقد علی المنافع بعوض، اجارہ کسے کہتے ہیں؟ یہ عقد ہے منافع پر، یعنی منافع کو کسی کو دینا یا منافع کو بیچنا، بعوض، عوض کے بدلے میں، کہ ایک طرف منافع ہیں، کوئی منفعت ہے، کوئی فائدہ ہے، اور دوسری طرف عوض ہے، کوئی چیز ہے، پیسے ہیں یا کوئی اور مالی چیز ہے۔ تو اس کا آپس میں جو تبادلہ ہوگا، اس کے اوپر جو عقد ہوگا اس کو اجارہ کہا جائے گا۔ تو اجارہ منافع کو عوض کے بدلے میں بیچنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا عقد ہے جس میں منافع کو عوض کے بدلے میں دیا جاتا ہے۔ ولا تصح حتى تكون المنافع معلومۃ، اس کی کچھ شرائط ہیں کہ یہ اجارہ، عقد اجارہ کب صحیح ہوگا۔ ایک شرط یہ ہے کہ جو منافع ہیں وہ معلوم ہو، یعنی کسی بندے کے جو منافع ہیں، کوئی بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی چیز کی منفعت کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کتنی مقدار میں اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ والاجرۃ معلومۃ، اسی طرح جو اجرت ہے، ان منافع کے بدلے میں جو عوض ملے گا، جو کرایہ ملے گا یا جو معاوضہ ملے گا، وہ بھی معلوم ہونا چاہیے، تب یہ اجارہ درست ہوگا۔ وما جاز ان یکون ثمنا فی البیع جاز ان یکون اجرۃ فی الاجارۃ، آگے کہتے ہیں کہ جو بھی چیز بیع کے اندر ثمن بن سکتی ہے وہ اجارے میں اجرت بن سکتی ہے۔ یعنی ثمن کے بارے میں جو پیچھے تفصیل گزری ہے کتاب البیوع میں، کہ وہ معلوم ہو اور کون سی چیزیں ہوں جس میں کوئی جہالت نہ ہو اور جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو۔ تو اسی طرح اجارے میں بھی اجرت ایسی چیز کو مقرر کیا جا سکتا ہے جو کوئی مال ہو، معلوم ہو، اور اس میں جہالت نہ ہو، جھگڑے کا خدشہ نہ ہو، جیسے رقم ہے، پیسے ہیں، درہم دینار وغیرہ ہیں، یا گندم ہے، اس طرح کی کوئی غلہ وغیرہ کوئی چیز ہے، یا عددی چیزیں ہیں جو گن کر دی جاتی ہیں، متقاربہ، جو قریب قریب ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کو بھی اجرت بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن عدد غیر متقاربہ، یعنی ایسی چیزیں جو گن کر دی جاتی ہیں لیکن وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، ان کے افراد کے اندر بہت سارا فرق ہوتا ہے، تو ان کو جس طرح بیع میں ثمن نہیں بنایا جا سکتا، کوئی بندہ کہے کہ میں 10 چیزیں دوں گا اور ان چیزوں کا بہت سا زیادہ فرق ہو آپس میں، تو اس کے اندر جہالت ہوتی ہے، جھگڑے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ بیع میں ثمن نہیں بن سکتا، تو اس طرح وہ اجارے میں اجرت بھی اس کو نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی معلوم چیز ہونی چاہیے جس میں جہالت نہ ہو، جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو۔ آگے کہتے ہیں والمنافع تارۃ تصیر معلومۃ، جو شرط بتائی تھی کہ منافع معلوم ہونے چاہیے، تو وہ منافع جو آئندہ کوئی بندہ حاصل کرے گا، فوائد کو حاصل کرے گا، تو پہلے ان کو کس طرح معلوم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ تارۃ، کبھی کبھی منافع تصیر معلومۃ، معلوم ہوتے ہیں، بالمدتی، مدت بیان کرنے کے ذریعے سے کہ اتنی مدت تک اس چیز کو استعمال کرنا ہے، اس سے منافع کی مقدار معلوم ہو جاتی ہے۔ کہ استئجار الدور للسکن، جیسے کہ گھروں کو اجارے پر لینا رہائش کے لیے، تو اس کے لیے مدت مقرر کرنی پڑے گی کہ 1 سال یا 1 مہینہ، 2 مہینے، اس مدت کے اندر کتنے منافع ہوتے ہیں، تو وہ منافع معلوم ہو جائیں گے، متعین ہو جائیں گے۔ والارضین للزراعۃ، اسی طرح زمینوں کو کھیتی باڑی کے لیے کرائے پر لیا جائے، تو اس کے لیے بھی مدت مقرر ہونی ضروری ہے، اس مدت سے منافع متعین ہوں گے، معلوم ہوں گے۔ فیصح العقد علی مدت معلومۃ ای مدت کانت، تو لہٰذا ان چیزوں میں معلوم مدت ہو تو عقد درست ہو جائے گا، جتنی بھی زیادہ مدت ہو، یعنی 1 مہینہ ہے تب بھی ٹھیک ہے، 1 سال ہے، 10 سال ہے، 20 سال مدت ہے تب بھی ٹھیک ہے،
لیکن مدت معلوم ہونی چاہیے، متعین ہونی چاہیے، اس میں جہالت نہ ہو۔ وتارتاً تصیر معلومتاً بالعملی و تسمیتی، اور کبھی کبھی یہ جو منافع ہیں یہ معلوم ہوتے ہیں، متعین ہوتے ہیں کام کرنے کے ذریعے سے اور تسمیہ نام لینے کی وجہ سے یا کسی چیز کو متعین کرنے کی وجہ سے۔ کمن استاجر رجلا علی صبغ ثوب، جیسے کسی نے ایک شخص کو اجرت پر لیا کپڑا رنگنے کے لیے، او خیاطت ثوب، یا کپڑے کی سلائی کے لیے، تو اس میں وہ جو کام ہوگا عمل، تو اس کام کی وجہ سے منافع معلوم ہوں گے کہ ایک کپڑے کو رنگنا ہے یا 10 کپڑے کو رنگنا ہے، یا ایک کپڑے کی سلائی کرنی ہے، وہ کون سا جوڑا ہے، چھوٹے بچے کا ہے یا بڑے آدمی کا ہے، تو اس کام کے ذریعے سے یہ منافع معلوم ہوگا کہ کتنے منافع اس بندے کے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ او استاجر دابۃ لیحمل علیہ مقدارا معلوما الی موضع معلوم، یا کسی جانور کو اس نے اجرت پر لیا، یا مثلا کسی گاڑی کو اجرت پر لیا تاکہ اس پر وہ متعین مقدار، معلوم مقدار اس پر بوجھ لا دے گا اور معلوم جگہ تک وہ لے کر جائے گا۔ تو یہ مقدار بھی جب معلوم ہو جائے گی کہ کتنا بوجھ اس پر ڈالنا ہے، اور جگہ بھی معلوم ہوگی کہاں پر کتنے کلومیٹر تک لے کر جانا ہے، تو اس سے وہ منافع معلوم ہو جائیں گے، متعین ہو جائیں گے۔ او یرکبھا مسافتاً معلومتاً، یا وہ جانور یا کوئی ایسی چیز سواری کرائے پر لیتا ہے کہ وہ اس پر سوار ہوگا معلوم مسافت تک، یعنی کتنی جگہ تک، کتنا کلومیٹر تک وہ جائے گا، تو یہ معلوم کرنے سے منافع معلوم ہو جائیں گے۔ وتارتاً تصیر معلومتاً بالتعیین والاشارۃ، اور کبھی کبھی منافع معلوم ہوتے ہیں تعیین کے ذریعے سے اور اشارہ کرنے کے ذریعے سے۔ کمن استاجر رجلا لینقل هذا الطعام الی موضع معلوم، جیسے کسی نے ایک شخص کو تاکہ وہ اس کھانے کو، یا غلہ جو ہے کھانے کی چیز ہے، اس کو وہ منتقل کر دے فلاں معلوم جگہ تک، تو هذا الطعام، وہ جو غلہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، تو اشارہ کرنے سے پتہ چل گیا ہے کہ وہ کتنا ہے، دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور موضع معلوم، جس جگہ تک لے کر جانا ہے وہ جگہ متعین کر دی ہے، تو اس تعیین اور اشارے کے ذریعے سے منافع معلوم ہو گئے ہیں، تو یہ اجارہ درست ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ لِلسُّكْنَى، کہ جائز ہے گھروں کو کرائے پر لینا اور دکانوں کو کرائے پر لینا رہائش کے لیے یا ٹھہرنے کے لیے۔ تو گھروں کو کرائے پر لینا یہ تو ہوتا ہی رہائش کے لیے ہے، دکانوں کو کرائے پر لینا یعنی اس کے اندر کوئی بندہ ٹھہرے یا اس کے اندر کوئی چیز رکھے، کوئی بھی کام کرے، اس کے لیے اجارے پر لینا یہ جائز ہے۔ وَإِن لَّمْ يُبَيِّن مَا يَعْمَلُ فِيهَا، اگرچہ یہ بیان نہ کرے کہ وہ اس کے اندر کیا کام کرے گا، یعنی وہ دکان کے اندر کون سا کام کرے گا یا کون سا سامان رکھے گا یا کیا عمل ہوگا، تو یہ بیان نہ بھی کریں تب بھی یہ اجارہ درست ہو جاتا ہے۔ لیکن وَلَهُ أَن يَعْمَلَ، اس کو کون کون سے کام کرنے کی اجازت ہوگی، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان دکانوں کے اندر یا ان مکانات کے اندر يَعْمَلَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْحَدَادَةَ وَالْقَصَارَةَ وَالطَّحْنَ، ہر چیز کا وہ کام کر سکتا ہے، لیکن لوہار کا کام کرنا یا دھوبی کا کام کرنا یا آٹا پیسنا یا کوئی بھی چیز پیسنا، چکی لگانا، ان کاموں کی اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا اصول یہ ہے کہ ہر ایسا کام جس کی وجہ سے اس عمارت کو نقصان پہنچتا ہو، یا نیچے جو فرش ہے یا چھت ہے، تو اس چیز کو، جگہ کو نقصان پہنچتا ہو، جس کام کے ذریعے سے وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ تو اس زمانے میں چونکہ یہ کام ایسے تھے کہ ان سے نقصان ہوتا ہے، لوہار کا جو کام ہے لوہے کا، ظاہر ہے کہ اس میں فرش کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور جو دیواریں ہیں، عمارت ہے، وہ اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ قصارہ دھوبی کا کام ہے کہ پہلے زمانے میں کپڑے دھونے میں بہت فرش کو بھی نقصان پہنچتا تھا، مشقت ہوتی تھی۔ اسی طرح طحن، چکی اگر لگائیں گے تو اس سے بھی فرش کو نقصان پہنچے گا، عمارت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو آج کل بھی اس کے علاوہ جو ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے زمین کو، اس جو فرش ہے اور جو عمارت ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ان کاموں کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان کے علاوہ دکان کے اندر کوئی بھی کام بندہ کر سکتا ہے، کوئی بھی سامان وغیرہ رکھ سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْأَرَاضِي لِلزَّرَاعَةِ، آگے کہتے ہیں کہ زمینوں کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے اجارے پر لینا، اجرت پر لینا یہ جائز ہے، کرائے پر لینا۔ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الشِّرْبُ وَالطَّرِيقُ، جو مستأجر ہوگا، اس میں جو کرائے پر لینے والا ہوتا ہے
اس کو مستاجر کہا جاتا ہے، اور جو کرائے پر دینے والا ہوتا ہے وہ موجر ہوتا ہے۔ تو جو مستاجر ہے، جو زمین کرائے پر لے رہا ہے کھیتی باڑی کے لیے، اس کے لیے الشرب پانی کی باری بھی ہوگی، وہ طریق و راستہ بھی ہوگا، یعنی جو زمین اس نے کھیتی باڑی کے لیے لی ہے اس تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ اس کو خود بخود ملے گا، چاہے اس نے اس کا نام لیا ہو یا نہ لیا ہو، کیونکہ راستہ کے بغیر تو وہاں پر پہنچنا ہی ممکن نہیں ہے، تو وہ کھیتی باڑی کیسے کرے گا۔ اسی طرح جو پانی کی باری ہوتی ہے مختلف زمینوں کی، تو اس زمین جس کو اس نے کرائے پر لیا ہے زراعت کے لیے، تو اس کی جو باری ہے وہ بھی اس کو پانی کی خود بخود حاصل ہوگی، کیونکہ پانی کی باری کے بغیر زراعت کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ تو یہ جو بنیادی حقوق ہیں جن کے بغیر زراعت ہو ہی نہیں سکتی، وہ اس کو خود بخود حاصل ہوں گے، اگرچہ ان کا عقد میں تذکرہ نہ کیا ہو۔ وَإِلَّمْ يَشْتَرِطْ اگرچہ اس نے ان چیزوں کی شرط نہ لگائی ہو، خود بخود یہ حاصل ہوں گے۔ وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ حَتَّى يُسَمِّيَ مَا يَزْرَعُ فِيهَا، اور یہ عقد صحیح نہیں ہوگا جب تک وہ نام نہ لے لے اس چیز کا جو اس میں وہ زراعت کرے گا، یعنی زمین اس نے کرائے پر لی ہے تو وہ زمین کے اندر کیا چیز بوئے گا، کون سی اس کے اندر فصل لگائے گا، اس کا نام لے گا، تب یہ عقد درست ہوگا۔ او یقول، یا پھر وہ اس طرح کہہ دے علی ان یزرع فیہا ما شاء، کہ میں یہ عقد کر رہا ہوں اس بات پر کہ اس کے اندر جو چاہے وہ میں بو سکتا ہوں، یا جو زمین کا مالک ہے وہ کہے کہ تم اس میں جو چاہے فصل لگا سکتے ہو، تمہاری مرضی ہے، تو اس طرح پھر عقد درست ہو جائے گا۔ اگر اس طرح نہیں کہا کہ جو چاہے تم بو، تو پھر اس چیز کا نام لینا ضروری ہوگا، کیونکہ مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں فصلیں، ان کی وجہ سے زمین کو کسی کی وجہ سے کم نقصان ہوتا ہے، کسی کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے زمین کا جو مالک ہے اس کو بتانا یہ ضروری ہوتا ہے، اس کے سامنے تذکرہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَسْتَأْجِرَ السَّاحَةَ لِيَبْنِيَ فِيهَا أَوْ يَغْرِسَ فِيهَا نَخْلًا أَوْ شَجَرًا، اور یہ بھی جائز ہے کہ کوئی بندہ کسی خالی زمین کو کرائے پر لے لے، اجرت پر لے لے، لِيَبْنِيَ فِيهَا کہ اس کے اندر وہ عمارت بنائے گا، یا اس کے اندر وہ درخت، نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، اور شجرن کوئی عام درخت، وہ اس میں درخت اگائے گا، تو اس بنیاد پر بھی زمین کو کرائے پر لیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی وہی شرائط ہوں گی کہ مدت متعین ہونی چاہیے کہ 10 سال یا 20 سال یا جتنا بھی عرصہ ہے وہ زمین کا کرایہ دیتا رہے گا، اور عمارت بنا کر وہ اس سے منافع حاصل کرتا رہے گا، یا درختوں سے منافع حاصل کرتا رہے گا۔ فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ، جب یہ مدت ختم ہو جائے گی اجارے کی، زمین اس نے واپس کرنی ہے، تو اوپر اس نے عمارت بھی بنائی ہوئی ہے یا درخت بھی لگائے ہوئے ہیں، لَزِمَهُ أَن يَغْلَعَ الْبِنَاءَ وَالْغَرَسَ، تو اس کے اوپر مستاجر جس نے کرائے پر لیا ہے اس کو یہ لازم ہے کہ وہ عمارت کو وہ اکھاڑ دے، یعنی اس کو گرا دے، اور جو درخت ہیں ان کو بھی اکھاڑ لے، اور وَيُسَلِّمَهَا فَارِغَةً، یہ جو زمین ہے یہ مالک کو دے فارغ کر کے، یعنی وہ خالی زمین جس طرح اس نے پہلے لی تھی اسی طرح خالی زمین اس کو واپس کرے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کے لیے ضروری ہے مستاجر کے لیے۔ إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو صاحب ارض ہے، زمین کا مالک ہے، وہ اس بات کو پسند کرے کہ یہ جو عمارت ہے یا جو درخت ہیں یہ تم مجھے ہی دے دو زمین کے ساتھ ہی، اور اس کی جو قیمت بنتی ہے اکھڑے ہوئے درختوں کی، یا پھر یہ کہ عمارت کو اگر گرا دیا جائے تو اس کا جو ملبہ ہے اس ملبے کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت میں تمہیں دے دوں گا۔ اس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اگر وہ گراتا ہے مستاجر تو گرانے کے بعد وہ ملبہ ہی بیچ سکتا ہے، تو اس کو ملبے کی قیمت ہی ملے گی۔ اسی طرح درختوں کو اکھاڑتا ہے تو اکھڑے ہوئے جو درخت ہیں لکڑی، اس کی قیمت اس کو ملے گی، تو وہ قیمت یہ مالک دے دے گا، اور عمارت اور درختوں سمیت وہ زمین واپس لے لے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ او یرضى بترکہ علی حالہ فیکون البناء لہذا والارض لہذا، یا مالک کہے کہ یہ جو عمارت ہے یا یہ جو درخت ہیں یہ اسی طرح اس پر پڑے رہیں، اس کو چھوڑنے پر وہ راضی ہو جائے، تو نیچے جو زمین ہوگی وہ مالک کی ہوگی، زمین والے کی، اور اوپر جو عمارت بنی ہوئی ہے یا درخت لگے ہوئی ہیں وہ مستاجر کے ہوں گے جس نے کرایہ پر لیا تھا۔ وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الدَّوَابِ لِلرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ، آگے کہتے ہیں کہ جانوروں کو کرایہ پر لینا جائز ہے سواری کے لیے یا بوجھ اٹھانے کے لیے۔ فَإِنْ أَطْلَقَ الرُّكُوبَ جَازَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا مَنْ شَاءَ، اگر اس نے سواری کو مطلق رکھا، یہ نہیں بتایا کہ کون اس پر سوار ہوگا، مطلق کہا کہ میں سواری کے لیے لے رہا ہوں، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے اوپر وہ کسی کو بھی چاہے سوار کرا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی بندہ اس پر سواری کر سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا
للبسی و اطلقا، اسی طرح اگر کسی نے کپڑا لیا پہننے کے لیے اور مطلق رکھا کہ یہ نہیں بتایا کون پہنے گا، مطلقاً کہا کہ کوئی بھی پہن سکتا ہے، تو پھر اس کپڑے کو بھی کوئی بھی استعمال کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن فَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَىٰ أَنْ يَرْكَبَهَا فُلَانٌ أَوْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ فُلَانٌ، لیکن اگر عقد میں یہ بات ہوئی کہ یہ جو جانور ہے یا سواری کوئی بھی ہے اس کو میں لے رہا ہوں کہ فلاں بندہ اس پر سوار ہوگا، یا کپڑے جو لیے ہیں فلاں بندہ ان کپڑوں کو پہنے گا، فَأَرْكَبَهَا غَيْرَهُ أَوْ أَلْبَسَهُ غَيْرَهُ كَانَ ضَامِنًا، اس نے پھر جس بندے کا نام لیا تھا کہ وہ سوار ہوگا اس کے علاوہ دوسرے کو سوار کرا دیا، دوسرے کو سواری کے لیے دے دیا جس بندے نے کرائے پر لیا تھا، یا جس بندے کے پہننے کے لیے لیا تھا اس کے علاوہ دوسرے کو پہنا دیا، اس صورت میں کانا ضامناً ان عطبت الدابۃ، اگر جانور ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کرائے پر لینے والے پر ضمان آئے گا۔ او تلف الثوب، یا کپڑا اگر خراب ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے تو اس لینے والے پر ضمان آئے گا، کیونکہ جب اس نے شرط لگا دی ہے کہ فلاں بندہ سواری کرے گا یا فلاں پہنے گا، تو شرط کی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے تعدی کر دی ہے، لینے والے نے تعدی کر دی یا زیادتی کر دی ہے، تو اس پر اس کپڑے کا یا اس سواری کے ہلاک ہونے کا ضمان آئے گا، جرمانہ اس کو دینا پڑے گا۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ، تو کہتے ہیں کہ یہ اصول ہے ہر وہ چیز جو استعمال کرنے والے کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتی ہو، یعنی جس میں ایک بندہ استعمال کرے تو فرق پڑتا ہے، دوسرا بندہ کرے تو فرق پڑتا ہے، مختلف اس کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہی اصول ہے کہ جس بندے کے لیے لیا تھا اس کے علاوہ دوسرے بندے نے اگر استعمال کیا اور نقصان ہوا تو اس نقصان کا ضمان لینے والے پر ہوگا۔ آگے کہتے ہیں فَأَمَّا الْعِقَارُ وَمَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ، جو زمین ہے یا ایسی چیزیں کہ جو استعمال کرنے والے کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی بندہ اس کو استعمال کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو فَإِنْ شَرَطَ سُكْنَ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ فَلَهُ أَنْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ، اس میں اگر یہ شرط بھی لگا دی کہ فلاں ایک متعین بندہ اس میں رہائش اختیار کرے گا، اس کے باوجود یہ شرط لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اندر یعنی جو استعمال کرنے والا ہے وہ مختلف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو دوسرا بندہ بھی اس میں رہ سکتا ہے۔ فَلَهُ أَنْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ، تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے کو بھی اس میں رہائش دے سکتا ہے، ٹھہرا سکتا ہے۔ وَإِنْ سَمَّى نَوْعًا وَقَدْرًا يَحْمِلُهُ عَلَى الدَّابَّةِ، اگر کسی شخص نے کوئی نوع اور مقدار متعین کر دی ہے کہ فلاں قسم کی چیز اور اتنی مقدار میں اس کو ہم اس جانور پر لا دیں گے، بوجھ لا دیں گے، مثلا گندم ہے اور وہ 10 کلو ہے، یا چاول ہیں اور وہ 20 کلو ہیں، تو نوع بھی بتا دی اور مقدار بھی بتا دی۔ مثلا اس نے کہا 5 اقفزۃ حنطۃ، 5 کفیز گندم ہے، فَلَهُ أَنْ يَحْمِلَ، تو وہ اس پر لاد سکتا ہے ما هو مثل الحنطۃ فی الضرر او اقل، ہر ایسی چیز جو گندم کے برابر ہو یا اس سے کم ہو نقصان میں، یعنی جو چیز ایسی ہے کہ اس کا جانور پر رکھنا لادنا وہ گندم کی طرح ہی ہے، زیادہ جانور کو اس سے تھکاوٹ یا نقصان نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہ وہ گندم سے بھی ہلکی ہے، اس کا نقصان گندم سے بھی کم ہوتا ہے، تو ایسی چیز وہ لاد سکتا ہے، گندم متعین ہونے کے باوجود دوسری چیز وہ اس پر رکھ سکتا ہے، کہ شعیری و سمسمی، جس طرح کہ جو ہے یہ گندم کے برابر ہی ہے، سمسم یہ تل ہیں، یہ گندم سے بھی کم ہلکے ہیں، تو ان چیزوں کو وہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ مَا هُوَ أَضَرُّ، کہ وہ ایسی چیز کو اس پر نہیں لاد سکتا کہ جو زیادہ نقصان دہ ہو من الحنطۃ گندم سے، کالملح والحدید والرصاص، جس طرح کہ نمک ہے اور لوہا ہے اور پیتل ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھاری ہوتی ہیں گندم کے مقابلے میں اور یہ سخت بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے جانور کی پیٹھ پر رکھنا یہ گندم سے زیادہ نقصان دہ ہے ان چیزوں کا، تو ان چیزوں کو رکھنے کا اس کو اختیار نہیں ہوگا، حق حاصل نہیں ہوگا۔ فَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا قُطْنًا سَمَّاهُ، اگر کسی نے سواری کو جانور کو کرائے پر لیا کہ وہ اس پر روئی لا دے گا، اور اس نے اس کو متعین کر دیا تھا کہ روئی لا دیں گے اتنی مقدار میں، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ مِثْلَ وَزْنِهِ حَدِيدًا، تو اتنی وزن کے برابر وہ لوہا اس پر نہیں لاد سکتا، اس لیے کہ روئی جو ہوتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جانور کے پورے جسم پر آ جائے گی، اس سے اس کو زیادہ تھکاوٹ نہیں ہوتی، نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن لوہا جو ہے وہ سخت ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، وہ جسم کے ایک حصے پر ہی آئے گا، تو یہ اس کے برابر اس کو نہیں شمار کیا جا سکتا، تو لوہا اتنا ہی وزن بھی بندہ اس پر نہیں رکھ سکتا۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا فَأَرْدَفَ مَعَهُ رَجُلًا آخَرَ،
کسی شخص نے جانور کو اجرت پر لیا کہ وہ اس پر سواری کرے گا، اس نے اپنے ساتھ ایک اور بندے کو بھی بٹھا لیا۔ اردفہ کہتے ہیں ردیف بنانا، ردیف یعنی اپنے ساتھ سواری میں ایک اور بندے کو بٹھا دینا، ایک اور بندے کو بھی اس نے بٹھا دیا۔ فعتبت، وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ ضمین نصف قیمتها ان كانت الدابۃ تطیقهما، اگر جانور کے اندر ان دونوں بندوں کو اٹھانے کی طاقت تھی، یعنی جانور دونوں کو اٹھا سکتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ہلاک ہو گیا، تو چونکہ اس کو اپنے بیٹھنے کی تو اجازت تھی، اس نے دوسرے بندے کو جو بٹھایا ہے یہ غلطی کی ہے، لہٰذا یہ نصف قیمت کا ضامن ہوگا۔ ولا يعتبر بالثقل، بوجھ کا اعتبار نہیں ہوتا کہ بوجھ دو بندوں کا کتنا ہے، ایک بندے کا کتنا ہے، اس میں تعداد کا اعتبار ہوگا کہ ایک بندہ بیٹھا ہے تو دوسرا بندہ بیٹھنے سے اس نے شرط کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَارًا مِنَ الْحِنْطَةِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْهُ، اگر کسی نے جانور کو اجرت پر لیا کہ وہ اس پر گندم کی ایک متعین مقدار اٹھائے گا اور لادے گا، اور اس نے اس مقدار سے زیادہ اس پر لاد دیے، فعتبت، جانور ہلاک ہو گیا، ضمین ما زاد من الثقل، تو جتنا اس نے بوجھ متعین کیا تھا اس سے جتنا اضافی اس نے لادا ہے اس اضافی کی مقدار میں وہ ضامن ہوگا۔ مثلا کسی نے اگر کہا تھا کہ میں اس پر 100 کلو گندم لادوں گا اور اس نے 125 کلو گندم لاد دی، تو 100 کلو تک تو اس کو اجازت تھی، مزید جو 25 زائد لادے ہیں اس کی وجہ سے جانور ہلاک ہوا ہے تو زائد کا جو ہے اس پر ضمان آئے گا، یعنی جانور کی جو قیمت ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کریں گے، اس میں سے ایک حصہ اس پر ضمان آئے گا، 4 حصوں کا ضمان نہیں آئے گا۔ وَإِن كَبَحَ الدَّابَّةَ بِلِجَامِهَا أَوْ ضَرَبَهَا، کہتے ہیں کہ جانور کسی نے اجرت پر لیا ہوا تھا کسی کام کے لیے، تو اس نے اس کو زور سے کھینچا اس کی لگام سے یا اس کو مارا، فعتبت، اس کھینچنے کی وجہ سے یا مارنے کی وجہ سے جانور ہلاک ہو گیا۔ ضمین عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بندہ اس جانور کا ضامن ہوگا، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ و محمد رحمہ اللہ لا یضمن، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ضامن نہیں ہوگا۔ صاحبین حضرات کی دلیل یہ ہے کہ عام طور پر جانور کو جب لیا جاتا ہے تو اس کو چلانے کے لیے کھینچنا بھی پڑتا ہے، بعض اوقات مارنا بھی پڑتا ہے، تو یہ معمول کے کام ہے، اس نے کوئی زیادتی نہیں کی، تعدی نہیں کی، لہذا اس پر ضمان نہیں آئے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے سواری کے لیے لیا ہے اور بشرط سلامت، یعنی سلامتی کی شرط کے ساتھ اس نے لیا ہے، تو سلامتی کی شرط کے ساتھ وہ اس کو سواری کرتا ہے یا بوجھ لاتا ہے، اس کو چلاتا ہے تو وہ اس کی اجازت ہے، لیکن اس کو زور سے کھینچنا یا مارنا اتنا زور سے کہ سلامتی کی شرط فوت ہو جائے، یعنی وہ سالم نہ رہے، ہلاک ہو جائے، تو اس کو حق حاصل نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے زور سے کھینچنے اور زور سے مارنے کے بغیر بھی جانور چل سکتا ہے، اس سے کام لیا جا سکتا ہے، لہذا اس کی طرف سے تعدی پائے گی یا تو اس پر ضمان آئے گا۔ تو اس میں فتویٰ امام صاحب کے قول پر، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر۔ آگے کہتے ہیں والاجراء علی ضربین، جو اجیر ہوتا ہے، اجیر یعنی جس کو اجارے پر لیا جا رہا ہے، کوئی بندہ ہے، انسان ہے، اس کو اجرت پر لیا جا رہا ہے، اس سے مزدوری کروائی جا رہی ہے، کوئی کام لیا جا رہا ہے، تو اس کی 2 قسمیں بنیں گی، اجیر مشترک و اجیر خاص۔ ایک اجیر مشترک ہے اور ایک اجیر خاص ہے، دونوں کے احکام تھوڑے سے مختلف ہیں۔ کہتے ہیں فالمشترک من لا یستحق الاجرت حتی یعمل، اجیر مشترک وہ ہوتا ہے کہ جو اجرت کا مستحق نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کام نہ کر لے۔ مشترک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی بندے کے ساتھ، خاص نہیں ہے کہ وہ ایک ہی بندے کا کام کر رہا ہے، بلکہ وہ بہت سارے لوگوں کا اکٹھا کام لے لیتا ہے، پھر جیسے اس کو موقع ملتا ہے تو وہ کرتا رہتا ہے۔ جیسے کسباغی، رنگنے والا جو ہوتا ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کے کپڑے لیے ہوئے ہیں رنگنے کے لیے، ایک وقت میں کسی ایک بندے کے لیے وہ خاص کام نہیں کر رہا۔ والقصائی، اس طرح جو دھوبی ہے، اس نے مختلف لوگوں سے ایک ہی وقت میں کپڑے لیے ہوئے ہیں، سب کے وہ اکٹھے دھوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ جب تک کام نہیں کریں گے تب تک ان کو اجرت نہیں ملے گی، یعنی کپڑا رنگنے والے نے کپڑا لیے ہیں، وہ کپڑا رنگے گا تب اس کو اجرت ملے گی، دھوبی کپڑا دھوئے گا تب اس کو اجرت ملے گی، بغیر کام کیے ان کو کوئی اجرت نہیں دیتا۔ والمتاع امانۃ فی یدہ ان ہلک لم یضمن شیئا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو ان اجیر مشترک جو لوگ ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے پاس جو سامان ہے، کپڑا کسی نے رنگنے کے لیے دیا ہے، دھونے کے لیے دیا ہے، تو ان کے پاس جو سامان ہے وہ امانت ہوتا ہے۔ اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے ان کے پاس بغیر کسی تعدی کے، زیادتی کے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک
ان پر کوئی ضمان نہیں آتا۔ وقال رحمہ اللہ یضمنہ، صاحبین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ان پر بھی ضمان آئے گا، یعنی ایسا اگر نقصان ہو جاتا ہے کہ جس نقصان سے بچنا ممکن تھا تو پھر ان پر ضمان آئے گا۔ اگر کوئی قدرتی آفات میں سے کوئی آفت آتی ہے جس سے بچنا بالکل ممکن نہیں تھا، پھر صاحبین کے نزدیک بھی ضمان نہیں ہوگا، لیکن عام طور پر چوری ہو گیا ہے یا کوئی اور اس طرح کا کام ہو گیا ہے تو اس سے بچنا چونکہ ممکن تھا تو اس لیے ان پر ضمان آئے گا۔ تو اس میں آج کل کے حساب سے صاحبین کے قول پر یہ فتویٰ ہے کہ اگر ہم ضمان نہیں لازم کریں گے تو پھر وہ جو اجیر ہیں وہ بہت بے احتیاطی کریں گے، بالکل حفاظت چھوڑ دیں گے۔ تو ضمان لازم ہوگا، جب ضمان لازم ہوگا تو وہ پھر احتیاط بھی کریں گے، جن خطرات سے بچنا ممکن ہے، نقصانات سے، ان سے وہ بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو اس لیے ان کے پاس جو کپڑا ہے، مثلا درزی کو کپڑا دیا ہے سلائی کے لیے، تو جو درزی ہے یہ بھی اجیر مشترک ہے، یعنی ایک ہی وقت میں وہ مختلف لوگوں سے کپڑے لے رہا ہوتا ہے اور سب کے ساتھ ساتھ یا آگے پیچھے جیسے موقع ملتا ہے وہ سلائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے پاس جو کپڑے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ہے تو امانت ہیں، لیکن اگر وہ ایسا کوئی اس میں نقصان ہوتا ہے جس سے بچنا ان کے لیے ممکن تھا، ان کی لاپرواہی کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، تو اس پر ان کا ضمان آئے گا۔ وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكار الحمل، کہتے ہیں کہ ایسا نقصان جو اس کے کام کرنے کے دوران نقصان ہوا، یعنی کام کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے، جیسے مثال دی ہے کہ کپڑے کا پھٹ جانا کوٹنے کی وجہ سے، پہلے زمانے میں جو کپڑے دھوتے تھے تو اس کپڑے کو وہ پتھر پر یا کسی سخت جگہ پر مارتے تھے، تو اس مارنے کی وجہ سے یعنی دھونے کے دوران کپڑا پھٹ گیا ہے، یا جو حمال ہے جو بندہ بوجھ اٹھا کر جا رہا ہے کسی جگہ تک تو وہ پھسل گیا ہے، اس کی وجہ سے سامان کا نقصان ہو گیا ہے۔ وانقطاع الحبل الذي يشد به المكار الحمل، حبل وہ رسی ہے، اور رسی کا ٹوٹ جانا جس رسی کے ذریعے سے جو کرائے والا بندہ ہے وہ سامان کو باندھتا ہے، تو وہ رسی ٹوٹ گئی ہے تو سامان کھل گیا ہے، نیچے گر کر ٹوٹ گیا ہے۔ وغرق السفینۃ من مدها، یا کشتی ہے اس کو کھینچنے کی وجہ سے وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی ہے، اس کے اندر سامان تھا، وہ سامان ہلاک ہو گیا ہے۔ مضمون، تو کہتے ہیں کہ ان سب کے اندر جو نقصان ہوا ہے اس کا ضمان آئے گا، کیونکہ ان کو جو کام کرنے کی اجازت دی ہے مالک نے، کپڑے دھونے والے کو دھونے کی اجازت دی ہے یا سامان اٹھانے والے کو اٹھانے کی اجازت دی ہے، وہ سب کی اجازت بشرط سلامت ہے، یعنی سلامتی کے ساتھ اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا کام کریں کہ ان چیزوں کو خراب ہی کر دیں یا ہلاک کر دیں۔ تو سلامتی کی شرط جب فوت ہو جائے گی تو ان پر ضمان آئے گا۔ الا اللہ یضمن به بنی آدم، البتہ یہ کہ اگر بنی آدم کشتی کو کھینچنے کی وجہ سے یا کسی اور کام کی وجہ سے اگر انسان ہلاک ہو گیا ہے تو اس پر انسان کی وجہ سے ضمان نہیں آئے گا۔ کمن غرق فی السفینۃ او سقط من الدابۃ لم یضمنہ، جس طرح کہ کشتی کو کھینچا تھا تو وہ ڈوب گئی تو اس کے اندر جو بندے ہیں ان بندوں کا ضمان نہیں آئے گا، جو سامان ہے اس کا ضمان آئے گا۔ اسی طرح جانور کو کھینچا، اس کے اوپر جو بندہ تھا وہ گر گیا تو ان بندوں کا ضمان اس پر نہیں آئے گا۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا فَسَدَ الْفَسَّادُ أَوْ بَزَغَ الْبَزَّاغُ، کہ جو جراحی کرنے والا ہے، ان جسم کے اندر زخم لگا کر کوئی علاج وغیرہ کرنے والا ہے تو اس نے علاج کے لیے زخم لگایا، یا کسی نشتر لگانے والے نے نشتر لگایا یعنی خون نکالنے کے لیے اس نے کوئی زخم لگایا کہ خون نکالیں گے۔ وَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ، اتنی عام طور پر زخم لگایا جاتا ہے اتنی جگہ سے اس نے تجاوز نہیں کیا۔ فلا ضمان علیہما فیما عطب من ذالک، تو اس سے اگر نقصان ہوتا ہے تو ان پر کوئی ضمان نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے جتنی معروف جگہ سے زخم لگتا تھا اتنا ہی لگایا، انہوں نے اس کی ان کو اجازت تھی، زیادہ تجاوز نہیں کیا، لہذا ان پر کوئی ضمان نہیں آئے گا۔ وَإِن تَجَاوَزَهُ ضَمِنَ، لیکن اگر انہوں نے زخم لگاتے ہوئے جو عام طور پر معتاد جگہ تھی، جتنی عام طور پر زخم لگایا جاتا ہے اس سے زیادہ زخم لگا دیا، تجاوز کر دیا، تو یہ ان کی طرف سے تعدی پائی گئی ہے، لہذا ان پر اب ہلاک ہونے کی وجہ سے، نقصان ہونے کی وجہ سے ضمان آئے گا۔ والاجیر الخاص، دوسری قسم اجیر خاص ہے، یعنی ایسا شخص جو ایک وقت میں خاص ایک بندے کا ہی کام کر رہا ہے۔ والذی یستحق الاجرۃ بتسلیم نفسہ فی المدۃ، تو یہ اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے اپنے آپ کو سپرد کرنے کی وجہ سے ہی اس مدت کے اندر، جتنی مدت کا اجارہ ہوا ہے، ایک دن کی مزدوری پر اگر کسی بندے کو لایا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس بندے کے حوالے کر دے، تو اس بندے کے حوالے کرنے سے ہی وہ اجرت کا مستحق ہو جائے گا، یعنی ایک دن کی مزدوری اس کو ملنی چاہیے۔
وَإِلَّمْ يَعْمَلْ اگرچہ اس نے کام نہ کیا ہو، وقت اس کو دے دیا ہے، اس وقت کی وجہ سے اس کو اجرت ملے گی۔ كَمَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا شَهْرًا لِلْخِدْمَةِ جیسے کسی شخص نے ایک بندے کو اجرت پر لیا کہ 1 مہینہ تم نے خدمت کرنی ہے، تو وہ 1 مہینہ اس کے پاس رہے، کام نہ بھی کرے، تب بھی وقت دینے کی وجہ سے وہ اجرت کا مستحق ہو جائے گا۔ أَوْ لِرَاعِي الْغَنَمِ یا بکریاں چرانے کے لیے، یہ بھی ایک کام ہے۔ وَلَا زَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ الْخَاصِ تو یہ جو اجیر خاص ہوتا ہے کہ جو ایک وقت میں کسی ایک خاص بندے کے کام کے لیے ہی وہ مقرر ہوتا ہے، اس وقت میں وہ دوسروں لوگوں کا کام نہیں کرتا، تو یہ جو اجیر خاص ہوتا ہے اس سے اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے بغیر اس کی تعدی کے، اس پر کوئی ضمان نہیں آتا۔ یعنی مالک کے کام میں یہ خدمت کر رہا تھا، اس دوران کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، نقصان ہوا ہے، تو اس پر کوئی ضمان نہیں آئے گا۔ فیما تلف فی یدہ جو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہلاک ہوگی، ولا فیما تلف من عملہ اسی طرح اس کے کام کے دوران کام کرنے کی وجہ سے کوئی چیز اگر ہلاک ہو جاتی ہے اس کا بھی اس پر ضمان نہیں آئے گا۔ الا ان یتعدی البتہ یہ کہ اس کی طرف سے زیادتی پائی گئی ہے، تعدی پائی گئی ہے، فیضمن تو پھر اس پر ضمان آئے گا۔ آگے کہتے ہیں والاجارۃ تفسدها الشروط کما تفسد البیع کہ جس طرح بیع کو شرائط فاسد کر دیتی ہیں، اسی طرح اجارے کو بھی شرطیں فاسد کر دیتی ہیں۔ شرطوں سے مراد یہ ہے کہ ایسی شرط جو عقد کے مقتضا کے خلاف ہو، عقد کے تقاضے کے خلاف ہو، اور اس میں دونوں عاقدین میں سے کسی کا فائدہ ہو۔ پیچھے کتاب البیوع میں اس کی تفصیل گزری ہے۔ اسی طرح اجارے کے اندر بھی اگر ایسی شرط لگائی جاتی ہے کہ جس کے اندر جو عقد کے تقاضے کے خلاف ہے اور اس کے اندر کسی ایک کا فائدہ ہے، تو وہ اجارے کو فاسد کر دے گی۔ تو یہ کتاب الاجارہ کا آدھا حصہ تقریباً ہو گیا ہے، باقی آدھا حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ پڑھیں گے۔